کلمات پیش کیں نے اپنے خطاب میں تقریب میں شامل ہونے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے تقریب میں شرکت کرنے والے مختلف احباب کو اس موقع پر اپنے خیالات پیش کرنے کی دعوت دی۔ تمام احباب نے اس یادگار تقریب کے انعقاد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ اور ناظرین اب ملاحظہ کیجیے سویڈن میں بک سٹال ایگزیبیشن پر ایک رپورٹ۔ سویڈن کے دوسرے بڑے اور اہم شہر گوتنبرگ میں ہر سال 4 روزہ کتب کی ایک بہت بڑی نمائش لگتی ہے۔ اس نمائش میں تقریباً 900 کے قریب کتب کے سٹال لگائے جاتے ہیں اور اس میں شاملین کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہوتی ہے۔ ہر سال اس نمائش میں کچھ عالمی شہرت یافتہ مہمان تشریف لاتے ہیں۔ اس سال بھی لٹریچر میں نوبل انعام یافتہ ہرٹا مولر شامل ہوئیں اور نمائش کا افتتاح بھی کیا۔ جماعت احمدیہ ہر سال اس نمائش میں سٹال لگاتی ہے۔ یہ نمائش تبلیغی لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہے، جس کی تیاری بھرپور انداز میں کی جاتی ہے۔ جماعتی اسٹال پر آویزاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر شاملین کے لیے خصوصی کشش کا باعث بنی رہی۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات مثلاً اسلام میں عورت کا مقام، جہاد اور دہشت گردی وغیرہ سے متعلق پوسٹرز بھی شامل تھے۔ اسٹال پر قرآن کریم کے مختلف تراجم اور بعض دیگر اہم جماعتی کتب بھی رکھی گئی تھیں، جن کے ترجمے سویڈش زبان میں ہو چکے ہیں۔ اس نمائش میں حضور انور ایدہ اللہ کے ارشاد کے مطابق تیار شدہ پمفلٹس بھی تقسیم کرنے کا موقع مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جماعت احمدیہ سویڈن کی اس حقیر سی کاوش کو قبول فرمائے اور تمام کارکنان کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گزشتہ ہفتے دنیا بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس سلسلے میں برطانیہ میں عید الاضحیٰ پر مبنی ایک رپورٹ پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی، سلامتی اور مکمل اطاعت پیش کرنے کا وقت۔ عید الاضحیٰ جہاں ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں یاد دلاتی ہے، وہاں ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں کی بھی جو خدا تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں یاد دلاتی ہے۔ حج کے عظیم فریضہ کے مکمل کرنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد میں دنیا بھر کے مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور اس مقدس فریضہ کی توفیق پانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سال بھی عید الاضحیٰ کی تیاری کے لیے مسلم جماعت احمدیہ کے کارکنان مسجد بیت الفتوح ماڈرن میں رات بھر وقار عمل کرتے رہے کہ سوموار کی صبح عید کی نماز تمام احباب نظم و ضبط اور آرام سے ادا کر سکیں۔ عید کی نماز کے لیے احباب نے صبح سویرے آنا شروع کر دیا تاکہ وہ مسجد کے اس حصہ میں نماز ادا کریں جہاں سے وہ حضور اقدس حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز امام مسلم جماعت عالمگیر کو اس بابرکت موقع پر دیکھ سکیں۔ جو ہی حضور اقدس مسجد کے احاطہ میں داخل ہوئے، تمام لوگ جو مسجد کے علاوہ ہالز اور مارکیز میں تشریف رکھتے تھے، جن میں خطبہ سننے کے لیے بڑی بڑی ٹی وی اسکرینز کا اہتمام کیا گیا تھا، حضور اقدس کو دیکھ کر ان کے چہروں پر خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس مبارک موقع پر تقریباً 10,000 نمازیوں نے بیت الفتوح کے کمپلیکس کو اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کے جذبات سے بھر دیا کہ انہیں حضور اقدس کی امامت میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی توفیق ملی ہے۔ حضور اقدس حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبہ عید میں تمام احباب کو ایک اچھے احمدی مسلمان بننے کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی تلقین کی۔ نماز عید کے بعد احباب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کا تحفہ پیش کیا۔ اس کے بعد احباب اپنے عزیزوں اور دوستوں کو عید ملنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ یہ رپورٹ MTA انٹرنیشنل لنڈن اسٹوڈیو سے سید نصیر احمد نے پیش کی۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی عالمی جماعتی خبریں اختتام کو پہنچیں۔ لندن اسٹوڈیو سے اردو نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدیت 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 زندہ باد زندہ باد و زندہ باد زندہ و پائندہ باد زندہ باد و زندہ باد احمدیت زندہ باد۔ Assalamu alaikum and welcome to the MTA Jamaat News Bulletin. We begin the summary of Hazrat Amir al-Mu'mineen's Friday sermon
that Hazur delivered at Baitul Futuh Mosque, London on 18 November 2011. Hazur began his Friday sermon clarifying the incident that he related in his previous Friday sermon about the Battle of Ahzab, when the Holy Prophet ﷺ, along with his companions, had to offer Asr prayer in his last moments. Hazur said that there is no debate after that the Promised Messiah ﷺ has himself given his testimony about this incident, that the Holy Prophet ﷺ had to offer only one prayer in his last moments, which was most probably the Asr prayer. Responding to a filthy letter by Christian priest Fateh Masih, the Prophet Messiah ﷺ wrote in his letter that Qaza prayer depicts that the prayer had been offered and it's different from a prayer that has been missed altogether. An unauthentic version of this incident explains that 4 prayers were combined. Hazur instructed that Jamaat's departments should always include references when publishing any of the speeches of the Khulafa. Hazur Anwar then related some incidents from the life of late Sahibzadi Amtun Nasir Begum Sahiba, who was the daughter of Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu anhu and Hazur's maternal aunt. Sahibzadi Amtun Nasir Begum Sahiba passed away last week at the age of 82. She had a very pleasant nature. She was selfless and extremely caring towards others, in specific the poor. After being elevated to the office of Khilafat, she displayed an extreme honor for the Khilafat, and Hazur said that sometimes he would even feel embarrassed with that level of respect that she displayed towards him as the Khalifatul Masih. She would always advise her daughters to be obedient to their husbands and always pay